السلام علیکم۔ تو ایک اور کتاب کی ریویو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخص کی کتاب کے بارے میں جس شخص کو لوگ وار مانگر، انویڈر، آئل سنیچرز وغیرہ کے ناموں سے جانتے تھے۔ تو آج ہم بات کریں گے جارج ڈبلیو بش کی کتاب ڈیسیژن پوائنٹس کے بارے میں۔ جارج ڈبلیو بش نے یہ جو کتاب لکھا ہے، اٹ از سم ہاؤ میرے خیال میں ایک ایسا کتاب ہے جو کہ جس میں ایک کوشش کی گئی ہے کہ بش کے خلاف اور بش کے بارے میں جو مسکنسیپشنز تھے اس کو کلیئر کیا جائے۔ اس کتاب میں اس نے تھورلی اپنی کیریئر کو کور کیا ہے ان دا وائٹ ہاؤس۔ اس نے لکھا ہے کہ اس نے 9/11 کیوں انیشیٹ کیا، کیونکہ ایک بہت ہی ہارڈ ٹائم تھا اس کے لیے، ایک وار پر جانا، ایک ایسے وار پر جانا جس کی ریپرکشنز بہت زیادہ تھے، پھر بھی وہ اس وار پر گیا کیونکہ 9/11 واز اے بگ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، تو اس لیے اس نے وار انیشیٹ کیا اگینسٹ دا القاعدہ اینڈ آل دا ٹیررسٹ آؤٹ فٹس۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ عراق کے وار کے بارے میں اس نے پورا ایک چیپٹر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کیوں وہ صدام کے ڈیفائن سے اتنا خوفزدہ تھا، اور پھر وہ لکھتا ہے کہ عراق پر وار انیشیٹ کرنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ دنیا کے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بات کلیئرلی کی تھی کہ ایران ہیز دا کیپیبلٹی آف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز۔ تو یہ اس کے لیے ایک بہت ہی ناگزیر چیز تھی کہ عراق کے خلاف اور اسپیسیفکلی صدام حسین کے خلاف وہ وار انیشیٹ کرے، اینڈ ایونچولی ہی ڈیڈ اٹ۔ پھر اپنی کتاب میں اس نے لیبیا کے اوپر بھی پورا ایک چیپٹر لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پی ایل او کو جو کہ فلسطینین لبریشن اتھارٹی یا آرگنائزیشن جو تھا، اور اس کے جو ہیڈ تھا یاسر عرفات کو اس نے وارن کیا تھا کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ اپنا ایسوسیشن ختم کر لیں، لیکن وہ لکھتا ہے کہ یاسر عرفات نے اس کو جھوٹ بولا تھا، اور وہ اسی طریقے سے جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس تھے اس کے ساتھ وہ ایسوسیٹ تھا، اور اس کے بعد جو تھا بش نے لکھا ہے کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی، اور دین ایونچولی آئی انویڈڈ۔ پھر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان لیٹرز کا اس نے ذکر کیا ہے جو لیٹرز اس نے اپنی بیٹی اور اپنے والد کو لکھے تھے اباؤٹ عراق، ٹھیک ہے۔ تو اس لیٹرز کو بھی اس نے ایکسپوز کیا ہے کیونکہ وہ لیٹرز جو تھے وہ ایک ڈائلیما تھا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو لیٹر ہے اٹ از اے پری پلان فار دا عراق وار، تو اس کو بھی اس نے انوائنڈ کیا ہے اس پوری کونونڈرمز کو۔ پھر اس نے جرمن چانسلر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو کیوں وارن کیا تھا، کیونکہ وہ اینٹی امریکنزم کو سٹوک کرتا تھا جرمنی میں، لیکن پھر بھی وہ بندہ باز نہیں آیا۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں اس نے اسرائیل لابی کے بارے میں لکھا ہے، اور انٹرسٹنگلی اس نے اس پوائنٹ کو بھی کلیئر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے تھے کہ بش واز پرو اسرائیل۔ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ فلسطینین اسٹیٹ کے حامی تھا، وہ چاہتا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینین اسٹیٹ بن جائے، اور وہ کولین فاول، ڈک چینی اور رونلڈ رامسپیل کے خلاف تھا، یہ جو ٹرائیو کا تھا جو کہ پرو اسرائیلی لابی چلاتے تھے امریکی پالیٹکس میں۔ اور اس نے انٹرسٹنگلی یہ بھی لکھا ہے کہ رامسپیل کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ اس کا آئیڈیا نہیں تھا، اس نے لکھا ہے کہ یہ کونڈیلیزا رائس کا آئیڈیا تھا۔ اچھا، اس نے جو چیپٹر اس کتاب میں مجھے انٹرسٹنگ لگا وہ یہ تھا کہ جو اسٹیم سیلز کے بارے میں بش نے لکھا ہے، پورا ایک چیپٹر لکھا ہے کہ کس طریقے سے اسٹیم سیلز کی جو بل سینٹ میں پیش کی گئی اور اس نے اس کے خلاف ورزی کی، بلکہ ویٹو کیا اس پوری بل کو۔ وہ چاہتا تھا کہ اسٹیم سیلز کا جو پروسیجر ہے، جو ریسرچ ہے، وہ ان ایتھیکل ہے، اور اسی طریقے سے اس نے اس چیز کو کاؤنٹر کیا تھا، لیکن بعد میں جو اسٹیم سیلز کا بل تھا وہ پاس ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں اس نے اپنے پاور لیسنس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ کتنا پاورفل آدمی تھا، لیکن جب 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا اس وقت وہ کتنا جو تھا پاور لیس ہو گیا، اور کس طریقے سے امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی CIA، اس نے اس کو ہیریس کیا ایک طور پر۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں اس نے ہنری ٹرومین کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ جب ہنری ٹرومین نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر بمبنگ کی تو بہت سارے لوگ اس کے خلاف تھے، اس ڈیسیجن کو کافی حد تک تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بعد میں یہ ڈیسیجن ایک بہت فروٹفل ڈیسیجن ثابت ہو گئی، اور ہنری ٹرومین کی جو ریٹنگز تھی اس ڈیسیجن کی وجہ سے
کافی بڑھ گئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا خیال یہ تھا اس پوائنٹ کے اوپر کہ کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہنری ٹرومین کے کو ایکویٹ اس لیے کر رہا ہے کہ ان کے ہی ہیز آلسو ڈن سملر تھنگس، جو عراق کا وار تھا، افغانستان کا وار تھا، یہ سب چیزیں، لیبیا کا وار تھا، وہ بھی ٹرومین کی جو ڈیسیجن تھی ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بمبنگ، اس کے کافی سملر تھے۔ اور آخر میں وہ اپنی کتاب میں پوسٹ 9/11 کا کریڈٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد جو امریکہ کے طرف کسی نے آنکھیں بھی نہیں دکھائے، 7 سال تک امریکہ کی طرف کسی نے غلط نظر سے دیکھا بھی نہیں، کہ ان کے وہ کریڈٹ لیتا ہے کہ یہ سب اس کے کمالات تھے، اس نے بہت اسٹرانگ سٹیپس لیے اگینسٹ دا ٹیررسٹ آؤٹ فٹس، اور اس طریقے سے اس نے امریکہ کو ایک طور پر پریزرو کیا۔ ایک چیپٹر اس نے جو کیٹرینا ہیوریکنس سے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی جتنی بھی ناقدین ہے، جو اپوننٹس ہے، پولیٹیکل اپوننٹس ہے اس کے، وہ سب یہ سوچتے ہیں کہ اس نے وہاں پر میس مینجمنٹ کی تھی، لیکن بش نے یہ پوائنٹ بھی کلیئر کیا ہے کہ اس نے اس چیز کو کافی اچھی طریقے سے مینج کیا تھا اور اپنی ناقدین کی منہ کے اوپر ایک تمانچہ مارا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے بیسیکلی اٹ از این انٹرسٹنگ کتاب، اور مجھے جو میں نے ابھی تک یو ایس کی جتنی بھی ٹاپ کی لیڈرز ہے، ان میں سے بہت ساروں کی کتابوں کو میں نے پڑھا، لیکن بہت سارے اس میں کافی اس نے اپنی ایک پرسنالٹیز کی جو اچھی سائڈ ہے، ایک اچھی سائڈ ہے، اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان لائک دیم، بش نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی اس نے اپنی لائف میں غلطیاں کی ہے، ان کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے اپنی کتاب میں۔ تو اگر آپ بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ دس بک ٹو یو ٹو ہیو اٹ اینڈ گیو اٹ اے ریڈ۔ آئی ول بی بیک سون ود اے نیو ویڈیو، ٹل دیٹ ٹائم ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔